خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت سے مجھے فلاں علاقے کے مہاراجا نے گرفتار کیا تھا اور کچھ سزا دینے کے بعد چھوڑ دیا، اب کسی نے میرے خلاف سازش کر کے مہاراجے کو کہا ہے کہ یہ چھوٹا نہیں ہے، بھاگا ہے۔ بادشاہ نے مجھے باقاعدہ دستاویز لکھ کے دیا تھا، لیکن میں جب گھر گیا دستاویز دیکھنے کے لیے تو وہ نہیں ہے، اب میری جان خطرے میں ہے، اگر دستاویز نہیں ملا تو مہاراجا مجھے سزائے موت دے دے گا۔ تو خواجہ صاحب نے فوراً فرمایا حلوہ بروح پاک گن شکر بدے۔ میرے شیخ اور استاد پیری طریقت محدث کبیر فرید الدین گن شکر کے ایصال ثواب کے لیے فقراء کو حلوہ کھلا دیں۔ وہ حیران ہو گیا، میرا دستاویز دو، میں یہ کہتے حلوہ حلوہ لاؤ، حلوہ بروح پاک گن شکر بدے۔ دوسرے دن پھر آ گیا، خواجہ سے مہاراجا نے مجھے دستاویز لکھ کے دیا تھا، وہ گم ہو چکا ہے، میری جان خطرے میں۔ حضرت نے فرمایا میں نے کہا ہے کہ حلوہ بروح پاک گن شکر بدے۔ 3-4 دن جب گزر گئے، کسی نے اس کو کہا کہ عقل مند آدمی حلوہ ایک دفعہ خرید کے حضرت کے ایصال ثواب کے لیے دے تو صحیح۔ اب وہ روپیہ جیب سے نکال کر حلوائی کی دکان پہ چڑھ گیا، اس کو کہتے 1 روپے کا حلوہ دے دو۔ اس نے جو ایسے ردی کی ٹوکری میں ہاتھ ڈالا نا کاغذ کے لیے، تو وہی دستاویز اٹھایا۔ اس نے جو دیکھا کہا کہ یہ کاغذ دے دو، اس نے کہا لے لو۔ دوسرے کاغذ میں حلوہ ڈال کے اس کو دے دیا، اس نے باہر نکل کے فقراء مساکین میں تقسیم کیا اور خواجہ صاحب کے پاس واپس آیا شکریہ ادا کرنے۔ خواجہ صاحب نے دیکھا، رنگ سے پتہ چلا کہ خوش کام ہو گیا، فرمایا کلندر ہر چگویت دید گویت، ہم فقیر لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اللہ ہمارے الفاظ رکھتا ہے۔ حلوہ بروح پاک گن شکر بدے۔ اللہ، ایک دوست یہاں اکثر موجود رہتے، آج فجر میں بھی موجود تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ طالب علموں کے لیے گائے کاٹے۔ میں نے اپنے زمانے میں اس وقت جو نگران تھے مویشیوں کے مولوی مصباح الدین صاحب، اس سے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی جاتے ہی کاٹ دیتے۔ شام کو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آج گھر والی نے عجیب خواب دیکھا کہ ہم سب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی زمین میں دھنس گئی اور زمین اوپر سے برابر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ایک گائے آئی اور اس نے سینگوں سے گاڑی کو دھکے دینے شروع کر دیے۔ دیکھا گیا تو گاڑی باہر صاف ستھرے میدان میں زمین کے اوپر کھڑی ہے، اور یہ بیان کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کہ اتنا جلدی قبول ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ جب عمل قبول کر لیتا ہے تو بہترین نتائج عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسانوں کو درپیش مصائب اور حوادث انسانوں کے علم و قدرت سے باہر ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم ہے کہ شام تک کیا ہونے والا ہے۔ کچھ اسباب اللہ نے ایسے دیے ہیں جیسے کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار، وقت استغفار کا کلمہ زبان پر، اور رد بلا و آفات کے لیے صدقات مالیہ، حی اور میت زندے مرد دونوں کے لیے سود مند ہے۔ اور تیسرا عمل قرآن کریم کی تلاوت، بالخصوص ختم قرآن جسے کہتے ہیں۔ میں نے تقریباً مہینہ پہلے ایک خواب دیکھا اور ایک ہستی کو میں نے جہنم میں دیکھا، بالکل صاف، چاروں طرف آگے اوپر نیچے آگے اور درمیان میں وہ جھلس رہا ہے۔ تو بہت تکلیف ہوئی، بہت خواب میں رو رہا تھا، جب اٹھا تو تکیہ تر بتر تھا بالکل۔ تو میں نے اندر سے باہر والوں کو کہا کہ بھائی فوراً 15 طلباء بٹھاؤ، چٹ پٹ، اور 2 پارے ان سے پڑھواؤ، بس میں باہر آتا ہوں دعا کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بس
اثر تک ختم ہو جائے گا. آپ اثر کی نماز کے لیے جب آئیں گے تو دعا کر لیں. طالب علم بیٹھے رہیں گے. اس دوران میری دوبارہ آنکھ لگی تو اسی ہستی کو میں نے بہت آرام راحت اور جنت میں دیکھا اور مجھے کہہ رہے کہ اللہ آپ کی عمر اور درجہ بلند کرے, اللہ آپ کو ایسی راحت و عزت دے جیسے مجھے عذاب سے نکال دیے. تو میں حیران اس پر ہوں کہ یا اللہ ابھی ختم ہوا نہیں ہے, خالی شروع ہو گیا ہے اور اتنا جلدی ان کو فائدہ پہنچا. اور پھر کمال یہ ہے کہ رب العزت نے وہ نقوش مجھ پر واضح بھی کر دیے. فحش غلطی پر ہے وہ اہل حق جو ختم قرآن کے خلاف ہے یا اجتماعی قرآن کو منع کرتے ہیں یا بعض بزرگوں کی وصیت شائع ہوئی سب غلط ڈکوس لے. ختم قرآن شرقاً غرباً دنیا و آخرت کے لیے مفید ہے. اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ فائدہ تب ہوگا جب طالب علموں کو پیسے دیے جائے, مالا مال کیے جائے. اگر طلباء سے پڑھوا کے کچھ نہ دیے جائے تو پڑھوانے والے مجرم ہوں گے, گناہگار ہوں گے. طلباء کو اذیت پہنچ رہی ہے اور طلباء کو اذیت پہنچانے کا حق کسی کو نہیں ہے. سیدھا مسئلہ ہے بدیہیات میں. سیٹھ صاحب اس پر تو خوش ہے کہ ماشاءاللہ قرآن خواہ, لیکن یہ جو سن رہے تھے نا پیسے تو اچھا جی پیسے بھائی چلو پیسے نہ صحیح, آپ دن بھر کی دعوت کر لیں تینوں ٹائم کی, کپڑے دے دیں ایک ایک جوڑا, وہ بھی نہیں کر سکتے. چلو سال بھر کا ان کا خرچ مدرسے میں داخل کریں, یہ بھی نہیں کر سکتا. تو جو کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں ہر طالب علم کو ذاتی تملیغ کے ساتھ وہ کتابیں دے دیں. آپ کچھ کرنا پڑے گا ایسی قرآن خوانی یا نام و نہاد کی, اور دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے اس سے نقصان ہو جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یاد کرو جب فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کاٹو گائے. اس دن ایک بزرگ نے خواب میں گائے دیکھی تھی جس دن فاتحہ شروع ہو رہا تھا, پھر آپ کی دعوت کی بڑی زبر, وہ تو خالی گائے دیکھی تھی, وہ بڑا حیران تھا. تو میں نے صرف گائے دیکھی ہے. میں نے کہا گائے کے سینگ بھی ہوتے ہیں, اس کے دم بھی ہوتی ہے, اس کے تھن بھی ہوتے ہیں, بریانی یہ وہ سب چیزیں ساتھ لگتی گئی. ایک گائے تو نہیں ہوتی, گائے کا بڑا ساز و سامان ہوتا ہے. قالوا وتتخذنا هزوا, انہوں نے کہا آپ اڑاتے ہیں ہمارا مذاق. دیکھیں ذرا گائے کاٹنے کا کہا نا, خالی قرآن خوانی کے قائل ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, حضرت نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں ہو جاؤں غیر بردبار لوگوں میں سے. جاہل جہل کبھی علم کا ضد ہوتا ہے اور کبھی حلم کا ضد ہے. یہاں حلم کا ضد ہے. حلم مطلب یہ ہے کہ ان کی لاش پڑی تھی, آدمی قتل ہو چکا تھا, قاتل چاہیے. حضرت نے فرمایا گائے کاٹو, گائے کاٹو. سبحان اللہ.